تیرے بن کی میر مرتسم کے لیے ایسے ہی تھی جیسے ہم پاکستانیوں کے لیے IMF کا پیسہ۔ مرتسم میرب کو دیکھ تو سکتا تھا لیکن چھو نہیں سکتا تھا۔ تیرے بن میں ایک حیا بھی تھی جو اتنی بے حیا تھی، اپنی ہر سانس میں ہی مرتسم کے بارے میں گندا گندا سوچتی تھی۔ تیرے بن میں ایک اور کریکٹر اماں بیگم کا تھا، جسے لگتا تھا اس کا حکم چلتا ہے لیکن اس کی بات کوئی نہیں مانتا تھا۔ اس میں ایک اور کریکٹر انور کا تھا جو میرب کا سکا باپ اور مرتسم کا چچا تھا، جس نے پیدا ہوتے ہی میرب کو وقاص احمد کو دے دیا تھا، کیونکہ انور کو لگتا تھا میرب نے پیدا ہوتے کوئی ایسی شرارت کی تھی جس کی وجہ سے جیسے ہی میرب دنیا میں آئی میرب کی ماں یہ دنیا چھوڑ گئی۔ انور اپنی بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا، اس نے اپنی بیٹی کو ہی اپنی بیوی کی موت کا ذمہ دار سمجھ لیا۔ انور کے بھائی کا ایک دوست تھا وقاص احمد، جس کے ہاں اولاد نہیں تھی، اس نے میرب کو اڈاپٹ کر لیا، لیکن میرب کو دیتے سمے شرط یہ رکھی جب میرب اچھے سے جوان ہو جائے گی تو اس کی شادی حویلی کے اندر ہی میرب کے کزن یعنی مرتسم کے ساتھ کی جائے گی۔ پھر وقت گزرتا رہا، ادھر میرب 21 سال کی ہوئی، ادھر مرتسم ہر عورت کو گہری نظر سے دیکھنے لگا، تو گھر والوں نے سمجھ لیا مرتسم بھی جوان ہو چکا ہے، اب اسے اس کی میرب لا دو۔ لیکن میرب بیچاری تو شہر میں پلی بڑی ایک لڑکی تھی جو یہ جانتے ہی نہیں تھی اس پر آنے والے وقت کے اندر کیا گزرنے والی ہے۔ ایک دن آتا ہے جب میرب کو حویلی میں لے آتے ہیں، بس یہیں سے میرب کے تھپڑ کھانے کا آغاز ہو جاتا ہے۔ کبھی مرتسم ہاتھ اٹھاتا ہے اور کبھی اماں بیگم ایک ہاتھ کی تالی بجاتی ہے۔ میرب حویلی میں رہتے رہتے اتنا گھبرا جاتی ہے، مرتسم کو لے کر شہر آتی ہے، اپنے ماں باپ کے دروازے پر جاتی ہے لیکن دروازہ نہیں کھلتا۔ یہی وہ پل تھا جب میرب سمجھ جاتی ہے اس کے لیے ہر دروازہ بند ہو چکا ہے، مرتسم کی شادی کے علاوہ اس کے پاس کوئی آپشن نہیں۔ میرب مرتسم سے نکاح کے لیے ہاں کر دیتی ہے اور پھر وہ دن آتا ہے جس دن ان کا نکاح ہونا ہوتا ہے، لیکن میرب ایک شرط عائد کر دیتی ہے مرتسم کے لیے، میں تم سے نکاح تو کروں گی لیکن تم مجھے کبھی چھو گے نہیں۔ یہ بات سنتا ہے مرتسم کے دل میں ایک ہی خیال آتا ہے، اگر میں تمہیں چھوں گا نہیں تو بچے AI سے تھوڑی ہوں گے، لیکن پھر بھی مرتسم مان ہی جاتا ہے۔ لیکن نکاح سے پہلے سٹوری میں ایک ٹویسٹ آتا ہے جب مرتسم کو پتہ چلتا ہے میرب کے ماں باپ وقاص احمد اور اس کی بیوی نہیں بلکہ کوئی اور ہے۔ یہاں پر مرتسم بہت احتجاج کرتا ہے، میں ایک ایسی لڑکی کے ساتھ شادی کیسے کر سکتا ہوں جس کے ماں باپ کا پتہ ہی نہیں۔ یہ بات سنتے ہی انور چلاتا ہوا آتا ہے اور بتاتا ہے میری بیٹی ہے میرب۔ یہ بات سنتے ہی مرتسم کا دل گارڈن گارڈن ہو جاتا ہے، یعنی چوندیاں وہ بھی 4 میرب بھی ملے گی اور اس کے ساتھ چچا کی جائیداد بھی۔ پھر میرب اور مرتسم کا نکاح ہو جاتا ہے۔ مرتسم میرب کو اچھا بچہ بن کر دکھاتا رہتا ہے، لیکن میرب کو مرتسم سے محبت نہیں ہوتی۔ مرتسم ہر وہ کام کرتا ہے کہ میرب کا دل جیت سکے، لیکن میرب کے دل پر کوئی اثر نہیں ہوتا۔ ایک دن تو ایسا ہوتا ہے جب میرب کے کہنے پر حویلی میں مچھلی بنتی ہے، لیکن ڈاکٹرز نے مرتسم کو کہہ رکھا تھا اگر تم نے مچھلی کھائی تو فوت ہو جاؤ گے، لیکن میرب کی خوشی کی خاطر مرتسم مچھلی بھی کھا لیتا ہے۔ اس پر اماں بیگم اور حیا بہت ہنگامہ کرتی ہیں، لیکن مرتسم کو تو بس دل جیتنا تھا میرب کا۔ ادھر حیا اپنی کوششوں میں لگی رہتی ہے، کبھی تو مرتسم بے حیا ہو اور پھر ایک دن حیا اور بے حیا ایک ہو جائیں، لیکن مرتسم کا دل تو حیا کے لیے پتھر کا تھا۔ حیا بیچاری تو مرتسم کی شادی کی پہلی رات اپنی کلائی تک کاٹ لیتی ہے، صرف اس لیے کہ مرتسم کو میرب کے قریب نہ ہونے دے، کہیں مرتسم اور میرب میں پیار نہ ہو جائے، اقرار نہ ہو جائے۔ حیا کو کیا پتا تھا مرتسم تو کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا، وہ میرب سے 100 قدم دور رہے گا۔ حیا ویسے تو بری لڑکی نہیں تھی، لیکن مرتسم کو دیکھ کر بے قابو سی ہو جاتی تھی، مرتسم کے پاس جا جا کر اپنا پیار جتاتی تھی اور مرتسم اسے ہمیشہ بتاتا رہتا تھا میں نے تمہیں کبھی گندی نظر سے نہیں دیکھا، لیکن حیا کہتی تھی میں چاہتی ہوں تم مجھے گندی نظر سے دیکھو۔ ادھر مرتسم سے شادی کے بعد میرب کی بدتمیزیاں اور بڑھ جاتی ہیں،
پھر میرب کی وہ ماں جس نے اسے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے میرب سے ملنے کے لیے آتی ہے، تو اماں بیگم اسے حیا اور مریم کو دکھا کر کہتی ہے، تمہاری بیٹی میرب تو ہر وقت بدتمیزی کرتی رہتی ہے، یہ دیکھو حیا اور مریم یہ کتنی اچھی بچیاں ہیں، انہوں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا۔ حالانکہ اماں بیگم نہیں جانتی حیا کتنی بے حیا ہے، اور آگے چل کر مریم کو بھی جوانی زور سے آنے والی ہے، یعنی اسے بھی محبت ہونے والی ہے۔ اب آپ سوچ رہے ہوگے آخر میرب کو ہی کیوں اپنانا تھا اس خاندان کو؟ وہ اماں بیگم بتا دیتی ہے، کیونکہ میرب کے نام کے اوپر چچا نے بہت سی زمین رکھی ہوئی ہے، تو سارا چکر ہی اس زمین کا تھا، اسے خاندان سے باہر نہیں جانے دینا تھا۔ اگر مرتسم کے ساتھ میرب کی شادی ہو جاتی تو وہ زمین گھر کے اندر ہی رہ جاتی، یعنی مرتسم کی ہی ہو جاتی۔ تیرے بن میں ایک ایسا سین بھی آتا ہے جو بہت رلا دینے والا ہوتا ہے، جب میرب کہتی ہے اپنے اس باپ سے یعنی وقاص احمد سے جس نے اسے اڈاپٹ کیا ہوتا ہے، میرا کوئی باپ نہیں، جس پر وقاص احمد کا دل کہتا ہے، بیٹا میرب ایسا مت بولو، تم تو خوش قسمت ہو، تمہارے تو دو باپ ہیں، یعنی میں بھی اور انور بھی۔ ایک بار ایسا ہوتا ہے جب میرب کے کمرے میں آگ لگ جاتی ہے، وقاص احمد بھی حویلی میں آیا ہوا ہوتا ہے، انور اور وقاص دونوں ہی کمرے کی جانب بھاگتے ہیں میرب کو بچانے کے لیے، لیکن نہ دروازہ توڑتے ہیں نہ چابی سے دروازہ کھولتے ہیں، بلکہ جا کر دروازہ نوک کرتے ہیں۔ انور اور وقاص ایسا کیوں کرتے ہیں یہ وہی جانتے ہوں گے۔ انہیں کیا امید تھی میرب دروازہ کھولے گی یا آگ دروازہ کھولے گی؟ کیونکہ ایسے موقعوں کے اوپر تو یا تو لاک کھولا جاتا ہے یا دروازہ توڑا جاتا ہے، لیکن اس ڈرامہ کے اندر دروازہ نوک کر رہے ہوتے ہیں۔ ویسے تیرے بن کے فینس یہ سوچتے تو ہوں گے جب میرب جوان ہوئی تو اس کے لیے مرتسم کا رشتہ آتا، وقاص احمد رشتے کے لیے ہاں کر دیتا، اپنی بیٹی کو سمجھاتا میری عزت اسی میں ہے، جہاں پر میں نے ہاں کی ہے وہیں پر شادی کر لو، مرتسم کے ساتھ میرب کی شادی ہو جاتی اور وہ حویلی چلی جاتی، اور اس سب ہنگامے کی ضرورت ہی نہیں ہوتی کہ تم کس کی بیٹی ہو، کس نے تمہیں اڈاپٹ کیا۔ ارے اگر ایسا کر دیتے تو تیرے بن کیسے بنتا؟ لیکن اب ادھر میرب کی بدتمیزیاں ہر حد سے گزر جاتی ہیں۔ ایک ایسا دن آتا ہے جب وہ مرتسم کے منہ پر تھپڑ جڑ دیتی ہے، بس پھر مرتسم غصے میں پاگل ہو جاتا ہے، ہر کانٹریکٹ ہر شرط اسے بھول جاتی ہے، اور وہ میرب کو کمرے میں لے جاتا ہے۔ اور جب میرب کمرے سے باہر آتی ہے تو میرب کا بہت کچھ ٹوٹ چکا ہوتا ہے، یعنی میرب کا دل، میرب کا اعتبار، میرب کے احساسات، جذبات سب کچھ ٹوٹ چکے ہوتے ہیں۔ ناراض ہو کر میرب پھر اپنے ماں باپ کے پاس چلی جاتی ہے۔ مرتسم نے میرب کو کمرے میں لے جا کر کیا کیا یہ سین نہیں دکھایا جاتا، لیکن جب میرب باہر آتی ہے تو اس کا کچھ یہ حال ہوتا ہے۔ میرب بے حال ہوتی ہے، بال بکھرے ہوتے ہیں، پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا، آنکھوں میں آنسو ہوتے ہیں۔ میرب کے ساتھ کمرے میں کیا ہوا میں آج تک نہیں سمجھ پایا۔ اگر آپ سمجھ سکے ہو تو کائنڈلی کامنٹ سیکشن میں ضرور بتانا۔ اگر آپ کو یہ سیریز اچھی لگی اور اچھا رسپانس آیا تو سیکنڈ ویڈیو کے اندر باقی سٹوری آئے گی۔